اجاز چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈونیشن ہے وہ کم از کم 10 ملین سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا، 10 ملین کا مطلب ہے 1 کروڑ روپے سے زیادہ۔ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، محمد کبیر نجمی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کاشان پاکستان۔ آج جس کنٹینٹ پہ میں بات کروں گا، اس کنٹینٹ کے بعد شاید آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ آج کل جو ہے وہ کسی پہ بھروسہ کرنا کتنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ اچھا جی، آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم عمران خان پہ۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، ان کی صدارت میں چند لوگوں کی جو ناکامیاں اور خامیاں ہیں اس کے حوالے سے ہم ابھی ڈسکشن کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ایک شخص ہیں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، ان کا نام ہے چودھری حفیظ۔ انہوں نے کال کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما اجاز چودھری صاحب کو۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ سے پہلے رابطہ ہوا تھا تو آپ نے پھر جواب نہیں دیا، تو انہوں نے پوچھا جی کس حوالہ سے، تو چودھری حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ سے ٹکٹ کے حوالہ سے ہماری بات ہوئی تھی، PP 114 کے حوالہ سے، صوبائی ٹکٹ جو ہے وہ رانا شوکت صاحب کے لیے۔ تو آگے سے اجاز چودھری صاحب نے جواب دیا کہ آپ کو جو ہے وہ ڈونیشن دینا پڑے گا پہلے ہماری پارٹی کے لیے، تو پھر ہم آپ کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے کروا دیتے۔ اچھا، ٹکٹ تو بعد کی بات ہے، پہلے صرف اور صرف ملاقات کے لیے پارٹی کے لیے ڈونیشن جو ہے وہ اس کو پریفرنس دی جا رہی ہے کہ ڈونیشن دیے بغیر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا جی کہ کس کے لیے چاہیے، PP 114 کے لیے چاہیے۔ اوکے، اب چودھری حفیظ صاحب نے کہا جی کہ شوکت خانم کے لیے بھی ساتھ جو ہے وہ ڈونیشن کے حوالے سے گائیڈ کر دیں کہ وہ ڈونیشن بھی ساتھ۔ اچھا، پھر جو اجاز چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کے لیے بھی ہمیں ڈونیشن چاہیے، ظاہر ہے اس کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی پریفرنس ساتھ ساتھ ہم دینا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ موو کرے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اب وہ کہتے ہیں کہ PP 114 کے لیے آج میں جو ہے وہ ٹکٹ کنفرم ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ ٹکٹ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں جائے آپ پہنچیں۔ اچھا، چودھری حفیظ صاحب کہتے ہیں جی کہ پھر میں رانا شوکت صاحب کو لے کے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ پہنچوں۔ جو اجاز چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈونیشن ہے وہ کم از کم 10 ملین سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھا، 10 ملین کا مطلب ہے 1 کروڑ روپے سے زیادہ۔ 1 کروڑ روپے سے کم ہوں گے تو عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اوکے، اچھا، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ مبینہ طور پہ ہے، اس کا اب تک جو ہے وہ کوئی لیگل فیکٹس ہمارے سامنے نہیں آئے، یہ صرف ذرائع کے مطابق خبر ہم تک پہنچی ہے۔ جب تک لیگل اس پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا تب تک ہمارا جو ہے وہ ایگزیکٹ بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو ظاہر ہے ایک بات وائرل ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت لازمی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں۔ اچھا، کئی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کو اس بات کی خبر ہو کہ جناب ان کے پیچھے جو ہے وہ ڈونیشنز لیے جا رہے ہیں ان کی ملاقات کے لیے اور ان کی جو ہے وہ پارٹی کے لیے ٹکٹ کے لیے۔ اچھا، میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، مثال کے طور پہ میں سٹاف ہائر کرتا ہوں۔ اب اس ادارے کی نگرانی یا صدارت جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ اب سٹاف جو ہے وہ کوئی بھی غلط حرکت کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی بلیم جو ہے وہ مجھے جائے گا، کیونکہ ادارے کی جو صدارت ہے، ادارے کی جو نگرانی ہے، اس کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے۔
اسی طرح اگر عمران خان صاحب کی پارٹی میں یا ان کا جو سٹاف ہے، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے یا کوئی ڈائریکٹلی کرپشن کر رہا ہے تو اس کا بلیم جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ جائے گا، خواہ وہ عمران خان اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک سربراہ ہونے کے ناطے عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی نگرانی کرے کہ کیا وہ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد میں یا میری ٹیم صرف اتنی بات کر سکتی ہے کہ ملک جو ہے وہ باتوں سے نہیں چلتا، ملک ترقی باتوں سے نہیں کرتا، ملک جو ہے وہ ترقی کام سے کرتا ہے۔ ہمارا ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارے ظاہر پہ کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو۔ میں اس پہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو قوم کے باپ ہیں، دا فادر آف نیشن، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کو ایک بیماری لاحق تھی جسے ہم ٹیوبرکلوسس یعنی کالی کھانسی کہتے ہیں۔ جب ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے تھے ہمارے حکمران، تب کے حکمران، آج کے نہیں، میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جب ملک آزاد ہو گیا نا تو مہاتما گاندھی کو یہ خبر ملی کہ محمد علی جناح کو جو ہے وہ ایک بیماری تھی، کالی کھانسی۔ اچھا، مہاتما گاندھی جو تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر مجھے علم ہو جاتا اس آزادی سے پہلے کہ محمد علی جناح اس بیماری میں لاحق ہے تو میں کبھی بھی پاکستان کو آزاد نہ ہونے دیتا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کو کبھی بھی آزاد نہ ہونے دیتا۔ تو ایسے حکمران، ایسے لیڈرز جن کو بیماریاں ہوں تو وہ کبھی اپنے ساتھ والے کو پتہ نہیں لگنے دیتے، اس لیے کہ کہیں میری محنت میں، میرے کام میں، ہماری آزادی میں خلل نہ پیدا کر دے۔ ایسے حکمران بنیے، ایسے لیڈرز بنیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک سے فائٹ کر سکے، نہ کہ ایسی جب ہم آڈیوز اور ویڈیوز سنتے اور دیکھتے ہیں تو ہم دوسرے ممالک سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد کبیر نجمی کو اجازت دیجیے۔ خدا نگہبان۔